السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک کی آیات ہیں۔
MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے تفسیر قرآن مجید کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہم روزانہ کی ترتیب کے ساتھ کچھ آیات کا مطالعہ، تلاوت اور ترجمہ اور پھر اس کا خلاصہ، یہ ہم اسی ترتیب سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں اس ترتیب کو بار بار اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ جو ریگولر سن رہے ہیں اور اس سے بہترین استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ترتیب سمجھ لینے پر بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ جو آیات اس سے پہلے کے درس میں مکمل ہوئے تھے وہ آیت نمبر 82 تک، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہاں تک میں نے تلاوت کے بعد، ترجمے کے بعد آخری جو درس ہمارا آیا تھا وہ خلاصے کے طور پر میں نے پیش کر دیا انہی آیات کا۔ آج میں 83، 84، 85، 86 ان 4 آیتوں کی تلاوت مکمل کر دی ہے، اور کوشش کروں گا کہ ترجمے کے ساتھ خلاصہ بھی اسی ایپیسوڈ، اسی 25 یا 30 منٹ کے درس کے اندر دے دوں۔ ممکن نہ رہا تو پھر خلاصہ اس کا اگلا جو ہمارا درس آئے گا اس میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو آیات اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اس میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اور خاص کر ان کے جو سیاہ کرتوت تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، آنے کے بعد بھی ان کے جو ایٹیٹیوڈ تھے اس کو کھول کر بیان کیا۔ اور اس میں 2 باتیں تھیں، ایک صحابہ کے لیے کہ اب ان سے توقع مت رکھو کہ یہ کوئی اسلام قبول کر کے سپورٹ کریں گے تمہاری، باوجود یہ کہ یہ بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، بنسبت مشرکین کے یہ قریب ہیں تمہارے، لیکن پھر بھی مشرکین جلدی مسلمان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ باوجود قریب ہونے کے اسلام قبول نہیں کیے، تو اس سے صحابہ کو بڑا رنج تھا، غم تھا، شک بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کے تمام کرتوت جمع کر کے بتائے کہ ان سے طمع رکھنا، ان سے امید رکھنا کہ یہ ایسے کرتوت والے لوگ آج ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے، تب سے ہی یہ خائن قوم ہے، یہ دھوکے باز قوم ہے، جھوٹی قوم ہے، اور اس کے کرتوت بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں، اس کے کرتوت بڑے کالے کرتوت ہیں۔ تم ان کی طرف توقع مت رکھو۔ اور وہ تمام چیزیں جو ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا گیا، یعنی بگاڑنے کے اسباب جو بنے، اس میں سب سے اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ گمان، یہ عقیدہ ان کو برباد کر گیا کہ ہمیں کیا ہے، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہی عقیدہ ہمارے آج کے کئی ایسے فرقہ پرست، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اپنی جماعتوں میں بڑا بن کے لوگوں کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے بھی عقیدے بن چکے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لے گا، یہ ڈر رکھنا چاہیے۔ اور شرک کا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کو۔ تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ جملہ خلاصہ دین کا، وہ ہمارے لیے یا اس سے پہلے کی شریعتوں میں جو تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر کے فرمایا ہے کہ یہی چیزیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں، یعنی دین اسلام میں ہیں، یہی چیزیں میں نے ان کو بھی دی تھی، اور ان میں جو لوگ لائے ایمان اور صحیح طور پر عمل صالح کے ساتھ اپنے کردار نبھائے، یہ الا قلیلا منکم، بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع بھی، اخذنا میثاق،
ہم نے کیا ہے مضبوط میثاق لیا تھا تم سے، عہد لیا تھا، اگریمنٹ ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھے، ان کے ذریعے سے باقاعدہ مضبوط اگریمنٹ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو، تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا، یہ میثاق لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو گے، وہی پہلی بات جو توحید کی ہے، تمام انبیاء یہی لے کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خلاصہ دین جب ذکر کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو کیا ہدایات دی گئی، اس میں بھی سب سے پہلی بات جو ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہاں، تعبدون عبادت، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت صرف اور صرف ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں۔ جتنی چیزیں عبادت کے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد فرمایا بندوں کے حق میں سب سے زیادہ حق رکھنے والا وہ کون ہے طبقہ؟ وہ والدین کا طبقہ ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وذی القربی، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامی، یتیم، والمساکین، مسکین۔ یتیم وہ ہے جو بلوغت سے پہلے اس کے ماں باپ یا اس کے ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، اسے کہتے ہیں یتیم۔ اور مسکین وہ ہے جو خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، اسے کہتے ہیں مسکین۔ وقولوا للناس، اور یہ حکم بھی دیا تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، حسنا، بولو تو اچھا بولو، اچھی بات کرو، گالی گلوچ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، بات اچھی کرو۔ قولوا للناس حسنا، حقوق سب کے بیان کرنے کے بعد اب فرما رہا ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم، اب فرما رہا ہے کہ لیکن ہوا کیا تمہارے ساتھ، تم پھر گئے۔ اتنا پختہ عہد لینے کے باوجود عمل کرنے والے کتنے تھے؟ الا قلیلا منکم، تم میں سے چند لوگوں نے اس پر عمل کیا، بقیہ سب کی سب اکثریت پھر گئی۔ وانتم معرضون، اور تم تھے ہی کیا ہے؟ اعراض کرنے والے، پلٹ جانے والے، پھر جانے والے۔ تمہارے اندر کی یہ صفت ہمیشہ موجود رہی تم میں، کہ یہی حالت رہی تمہاری کہ تم لوگ پھر گئے۔ آج بھی ہم امت مسلمہ میں اٹھا لیجیے ایک نظر، کتنے لوگ ہیں جو 100% عمل کرنے والے ہیں، کتنے لوگوں کو کیا ہے برائی معلوم ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، دھوکہ نہ دو، معلوم ہے، لیکن عمل کرتا ہے بہت کم لوگ۔ جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال ہمارا بھی آج ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ میثاق بھی ہم نے لیا تم سے، یہ عہد بھی ہوا تھا، پختہ عہد، خاص کر میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، کہ ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم سے ہم نے کیا یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، دیکھو تم لوگ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، نہ اپنوں کو کیا ہے گھر کے باہر کرو گے، ان کے گھروں سے ان کو نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، تم نے اس کو مانا، وانتم تشہدون، تم گواہ بھی ہو، تم یہ واقعے کو جانتے ہو، یہ عہد ہوا، اس کی تم گواہ بھی ہو خود۔ اس میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے، ایک اپنوں کو گھروں سے نہ نکالنا،
ان کے گھر نہ اجاڑنا، ایک قتل نہ کرنا۔ خاص طور پر عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہ نکالنا، گھر نہ اجاڑنا، کیونکہ جنگ میں ہمیشہ طور پر یہ چیزیں پیش آتی تھی، تو یہ خاص طور پر منع ہوا تھا کہ تم لوگ آپس میں نہیں کر لینا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب دراصل وہ بات آ گئی، اہم ترین بات جو ان آیتوں میں موضوع بحث ہے خاص کر، کہ فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر کیا ہوا؟ تم لوگ قتل کرنے لگے، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور گھروں سے بھی نکالنے لگے، ایک فریق ایک دوسرے فریق کے ساتھ، ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑ کر ان کو گھر سے بھی نکالا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہوئے ان پر، گناہ کرتے ہوئے ان پر، سرکشی کرتے ہوئے، یعنی دو باتوں کا حکم خاص طور پر ملا کہ خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکالو۔ تم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو لڑائی میں گھر سے بھی نکالا، قتل بھی کیا، اور چڑھائی بھی کی، حملہ بھی کیا، اور کھلا ہوا گناہ اور کھلا ہوا یہ سرکشی کا انداز تھا جو تم نے کیا۔ لیکن ایک طرف یہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا توڑنا اور خلاف کرنا، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب یہ قتل میں مغلوب طبقہ یعنی جو شکست کھا جاتا ہے، اس میں کوئی یہودی غلام اسیر بن کے آ جائے، کوئی قیدی بن کے آ جائے، تو اس وقت تم یہ کہتے تھے کہ اللہ نے قیدی بن کے آنے والے یہودی کو فدیہ لے کے واپس چھڑا دینے کے لیے حکم دیا ہے، تو تم تفادوہم، تم بدلہ دے کر اسے فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یعنی اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو قیدی یہودی تمہارے پاس آئے گا اس کو تم فدیہ دے کر چھڑاؤ۔ اللہ نے یہ بھی کہا آپس میں قتل نہ کرو، اللہ نے یہ بھی کہا گھروں سے نہ نکالو ایک دوسرے کو۔ تین احکامات ہیں، اب سمجھیے۔ اب دو احکامات کی تو کھلی خلاف ورزی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے، گھر سے نکالتے بھی تھے، اور اسی طرح کیا ہے، مارتے بھی تھے، جنگ بھی کرتے تھے جو کہ حرام تھا۔ لیکن جب جنگ میں دو فریق لڑ کے قیدی بن کے آتے تھے تو اس وقت یہ کہتے ہوئے قیدیوں کو فقط کیا کرتے تھے؟ فدیہ دے کے چھڑاتے تھے، اور چھڑا کر کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہودی قیدی کو چھڑانا ہے، اس واسطے ہم چھڑا لیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے ان سے، حالانکہ بات تو یہ تھی وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ارے بدبختو، تمہارے لیے ان کا نکالنا ہی حرام تھا، ان سے قتال کرنا بھی حرام تھا۔ یہ دو کام تو تم کرتے تھے، لیکن تیسرا کام جو کہ آسان تھا کہ فدیہ دے کر کیا ہے اسے چھڑا دینا، یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم فدیہ دے کے چھڑا دیتے ہیں۔ یعنی بعض جو ان کے لیے میٹھا میٹھا ہے وہ تو مان لیتے، جو تکلیف دہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، اب یہ جملہ جو ہے نا بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بدبختو تم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بعض باتوں پر تو ایمان لاتے ہو، عمل کرتے ہو، اور کتاب کے بعض حصے سے کفر کرتے ہو۔ جیسا اسے نکالنا حرام تھا، جیسا قتل کرنا حرام تھا، وہ تو کر لیا، لیکن جب قیدی بن کے آئے تو تب تو کیا ہے، ارے یہ قیدی ہے، قیدی کو تو چھڑانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو وہ بھی تو کیا تھا، تمہارے اوپر فرض تھا کہ تم قتال نہ کرتے، لیکن بعض کو مان لینا، بعض کا انکار کر دینا۔ میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں مولوی صاحب، ہمارے ہاں بھی چلتا ہے۔ جو آسان ہے وہ لے لیا، جو مشکل ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض حصے پر کفر کرتے ہو۔ اب اس کی سزا کیا ہے دیکھو، اب ذرا ٹٹول کے دیکھو اپنے آپ میں، وہ سزا تو کہیں ہم بھی نہیں پا رہے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ جو کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے تم میں سے، بعض کو مان لے بعض کو چھوڑ دے، فما جزاء، کیا سزا ہوگی اس کی، ایسے بدبخت کی، من یفعل ذالک منکم، جو یہ کرتا ہے عمل ایسا جو پسند آئے مان لیا، جو کراہت جو کیا ہے ان کے لیے مشکل ہوا چھوڑ دیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی سزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل بن کے رہے۔ خزی، گناہ کرتے ہیں نا جی، ایک گناہ وہ ہے جس کا آخرت میں ضرور سزا ملے گی، لیکن یہ گناہ جو اچھا ہے، جو آسان ہے مان لیا، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا، تعویلیں کر دی، دین کے اندر کیا ہے بعض حصے کو مانا بعض کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے اس کی سزا تو ہم دیں گے ہی آخرت میں، بہت بڑی سزا، لیکن دنیا میں نہیں چھوڑیں گے، ایسے بندوں کو ہم ذلیل بنا کے چھوڑیں گے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویوم القیامہ، قیامت جب قائم ہوگی، یردون الی اشد العذاب، ان کو سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت کی زندگی برباد کر لی، آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ان بدبختوں نے۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آخرت کی کتنی بہترین زندگی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، آخرت جو نہیں دکھتی ہے اس کو سمجھا کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہاں کی تھوڑی سی زندگی کے لیے سب کچھ برباد کر لیا۔ اس لیے فرمایا کہ اشتروا الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی زندگی کو کیا ہے خرید لیا ان بدبختوں نے، اور آخرت کو بھول گئے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، فرمایا فلا یخفف، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، بڑھتا جائے گا عذاب، کم نہیں ہوگا۔ اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ایک عذاب تو وہ ہے نا جی جو کہ کم ہوگا اور گناہوں کو پاک کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے کل گناہ ختم ہو جائیں گے اور اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جو ایمان اسلام کے ساتھ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے عقائد ہی غلط ہو گئے، جن کا کردار یہ ہو گیا، جنہوں نے کیا ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھول ہی گئے، ایمان اسلام کا کوئی لحاظ نہ رہا، اللہ کے احکامات کو کیا ہے استہزاء کے طور پر رکھے، مذاق اڑایا، جب چاہے جو چاہے کر لیا، آسان ہو تو کر لیا، مشکل ہو تو چھوڑ دیا، یہ کردار رہا، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کا جو عذاب ہوگا نا وہ بھی تخفیف نہیں کیا جائے گا، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کہیں سے مدد کی جائے گی۔ ہاں کہتے ہیں نا ہیرو بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، کون بچائیں گے بھائی جب رب کہتا ہے کہ تمہیں کہیں سے مدد نہیں کیا جائے گا۔ یہ صفت ہے، ایسے صفات والے لوگ ہیں تو پھر تو رب کہتا ہے کہ کہیں سے دراصل کیا نہیں ہوگا، تمہارے لیے مدد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ خلاصہ
جو آیات کے ترجمے کی حیثیت سے میں نے پیش کر دیا ہے، اس میں آپ غور کریں تھوڑا سا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے سلسلے میں ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ سب ان کو دیا، یہ احکامات دیے، یہ انہوں نے کیا کیا، ایسے ایسے نافرمانیاں کی، لیکن اس کے ذریعے سے جس کے پاس یہ کتاب آئی، یعنی قرآن جس کو ملا، وہ کون ہے؟ وہ امت محمد ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس امت کو یہ قرآن ہے اور اس میں یہ ذکر ہے، تو ہمیں کیا تنبیہ ہے؟ یہ دیکھنا ہے نا اصل مضمون۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں یا ہم بدلے ہوئے ہیں؟ ہمارے کرتوت بھی یہی تو نہیں ہے؟ کوسچن مارک ہے بہت بڑا۔ سوچو، سمجھو، دیکھو، بدلو اگر ہے، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا جو نتیجہ آخری میں آیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی حال ہمارا بھی ہوگا اگر ہم نے وہی کرتوت کیے جو کرتوت ہمارے پہلے جو ایکس امت مسلمہ ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے کیے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کرتوتوں کو سمجھ لیا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں، تو اللہ نے قرآن اتار کے قیامت تک کے لوگوں کو کہہ دیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نسلوں کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کرتا ہے۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہی حال ہوگا۔ زہر میں اللہ تبارک و تعالی نے موت رکھی ہے، زہر کے اندر وہ شدید کانٹ رکھی ہے، تو یہودی کھائے گا ہوگا، مسلم کھائے گا تو نہیں ہوگا، نہ نہ نہ، یہ ایک تاثیر ہے، تو وہ تاثیر سب کے لیے ایک رکھا بعینہ۔ اسی طرح گناہ کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر بھی ایک ہی ہے، تم کرو گے بھی تو وہی معاملہ، کوئی دوسرا کرے گا بھی تو یہی معاملہ۔ اسی غلط فہمی میں ان بدبختوں نے کیا اور اس پر آگے بڑھتے رہے، جس پر اللہ نے یہ آیات اتاری۔ اب خلاصہ کیا ہے اس کے پس منظر میں، کیا اہم نکات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں وہ رکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، وإذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها أو ردوها۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے درس بخاری تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم نے مختصر سی مدت میں بخاری کے 27 احادیث پڑھ چکے ہیں، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حدیث کو لے کر میں آگے بڑھوں گا وہ 28ویں حدیث ہے، اور اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے افشاء السلام من الاسلام، سلام کا پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ سلام ہمارا تحیہ ہے، ہمارا پیغام ہے، ہماری دعا ہے، ملتے وقت جو گریٹنگ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ہمارا سلام ہے۔ یہ سلام دنیا میں بھی ہے، آخرت میں جنت میں بھی سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وہاں بھی گریٹنگ، ایک دوسرے کو دعا کرنا، ملتے وقت بولنے کا جو قول ہے وہ بھی السلام ہے۔ تو اس کو کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، ایک خاص طور پر مرجیہ اور بعض حنفیہ جو کہ اعمال کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتے تھے، ان کی تردید کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مرجیہ کی تردید کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر ثبت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ سب سے پہلے حضرت عمار کے ایک قول کو لائے ہیں، فرمایا کہ حضرت عمار نے کہا جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارے ایمان کو حاصل کر لیا۔ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، سلام کو عالم میں پھیلانا، تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ پھر اس کے بعد 28ویں حدیث کچھ اس طرح لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا کہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے بیان کیا۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ تو اس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، سلام کا عام کرنا۔ حدیث کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہم نے، اور اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قول نقل کیا حضرت عمار کا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جو باب باندھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے، صاف طور پر وہاں سوال ہو رہا ہے سائل کی طرف سے، ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیادیں بتانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو اور سلام پیش کرو، سلام کو عام کرو، اور ایسا عام کرو کہ صرف جاننے والوں کو نہیں بلکہ جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ اسلام میں سب سے بہتر کام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان، اس کے اندر عمل داخل ہے، مجرد مان لینے کا نام نہیں ہے۔ تو پہلے باب جس حیثیت سے کتاب الایمان لائے ہیں، اس میں جو سب سے اہم ترین جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تسلسل کے ساتھ احادیث لا رہے تھے کہ ایمان میں داخل ہے عمل، ایمان میں داخل ہے، ایمان میں داخل ہے، مجرد صرف قول ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، گناہوں کا ارتکاب سے ایمان گھٹ جاتا ہے، گناہ نہیں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ان لوگوں کی تردید جو لوگ یہ نہیں مانتے اس عقیدے کو، فرما رہے ہیں اس حدیث کو لا کر، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے معمولی اعمال صالحہ بھی ایمان شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں ایمان بھی مراد ہے، اسلام بھی مراد ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر دیا۔ تو مرجئہ کا جو مذہب ہے اس کی تردید کرنا ہے۔ کھانا کھلانا، اہل اسلام کو عام طور پر سلام کرنا، حالانکہ یہ دراصل بہت معمولی کام سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا کر یہ بتایا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، ان اعمال صالحہ کو کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے اور نہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اب اوپر حضرت عمار نے فرمایا کہ تین باتیں جن میں جمع ہو گئی وہ دراصل کیا ہے؟ ایمان کو جمع کر لیا، اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پورے عمل ہیں۔ الانصاف من نفس، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ کیا مطلب اپنے آپ سے انصاف کرنا؟ اپنے نفس سے انصاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا، اپنے آپ کا جائزہ، اپنا محاسبہ خود کا۔ ہم برابر حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے رہنا، اور جیسے اللہ نے ہم پر کیا احسانات کیے ہیں ان احسانات کو یاد کر کے شکر ادا کرتے رہنا، اور ان احسانات کو یاد کر کے اطاعت میں، عبادت میں آگے بڑھنا، کوتاہی نہ کرنا۔ نفس سے انصاف میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ ہر وقت ہر حال میں انصاف مد نظر رکھنا، اپنے آپ کے ساتھ بھی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لوگ بڑے انصاف کے نعرے لگاتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے، لیکن خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یہ بہت بڑی خامی ہے۔ فرمایا کہ
3 چیزیں ایسی ہیں جن میں جمع ہو جائیں تو اس میں ایمان جمع ہو جاتا ہے، گویا کہ سارا ایمان جمع ہو جاتا ہے۔ الانصاف من نفسک وبذل السلام، سلام کو عام کرنا، یہاں تو صاف طور پر آیا بذل السلام للعالم، عام کرنا، والانفاق من الاقتار، سخت تنگی کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب دیا ہے اللہ تب تو دینا ہی دینا ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ جن کو دیا ہے وہ بھی بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہے اس میں تو دینا ہی دینا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل العفو، جو بچے دے دو، جمانے کا تصور ہی نہیں ہے، جماؤ 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 جماؤ، کماؤ جماؤ، بلڈنگیں بناؤ، آخر میں کیا ہے وہاں سے جنازہ نکلتا ہے، بلڈنگ مکمل ہوئی، گھر بن کے ختم ہوا، مر گیا بیچارہ، پوری زندگی کیا ہے گھر 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 کے پیچھے رٹ لگاتا رہا، گھر بنا، آخری عمر میں گھر بن کے ختم ہوا تو میت نکلی اس کی، مسئلہ ختم۔ یہی زندگی کا ایم ہے، ہر ایک کا گھر بن جائے، گھر بن جائے، اپنا ایک گھر ہو بھائی۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ سر چھپانے کو ایک چھت مل جائے، کہ کرائے میں چھت نہیں ملتی کیا؟ خاصیت ملنا ہے چھت، یہ کوئی ضروری چیز ہے کیا؟ بغیر کیا ہے خاص چھت کے زندہ رہنے پر آپ کو کوئی مارے گا نہیں۔ ہمارا ایک اپنا ایک سوچ، اپنا ایک انداز بن چکا ہے، دنیا دنیا دنیا، کماؤ کماؤ کماؤ، 1 لاکھ والا 2 لاکھ کی فکر میں، 3 لاکھ کی فکر میں، 1 کار والا 2 کار کی فکر میں، 1 گھر والا 2 گھر کی، ارے 1 گھر ہے نا جی، اب تو چھت مل گئی نا، بیٹھ جاؤ، اب تو کم از کم اللہ کی راہ میں دو، نہیں 2 بنانا ہے، 2 والا تیسرے کا، جب ان کے بھی کیا ہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 مل گئے تو اب بیٹوں کی فکر، میرے بیٹے کو 1 ہی گھر ہے، اب ان کو بھی 2 بنا کے چھوڑ دینا مولوی صاحب، بیٹا کو کیا بھی نہیں رکھا، ان کو بھی نام پہ بنا ڈالنا۔ اسی فکر میں انسان کیا ہے آخری حد تک چلا جاتا ہے، قبر میں پاؤں لٹکا لے گا ہے تو بڈھا بھی یہ سوچتا ابھی کیا جماؤ، آپ تب میں جانا ہے، کم از کم اس وقت تو فکر کرو۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، تنگی میں بھی دو، خوشحالی میں تو دینا ہی دینا ہے، تنگی میں بھی یہ کہے کہ دراصل کیا نہیں کر لینا، اللہ نے دیا ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں، دو، جتنا دیا اس میں سے دو، تمہارے سے بھی زیادہ فقیر لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، ان کو دو، جتنا دیا ہے ان سے بھی کیا ہے کم میں آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، فقیر سے فقیر جس کو سمجھیں گے اس سے بھی زیادہ کوئی فقیر نکل کے آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان ہے، ایمان۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی واسطے اس قول کے ساتھ حضرت عمار کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمرو کے اس حدیث کو جوڑ دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں پر ان کاموں کو ایمان اسلام کہا گیا ہے تو یاد رکھو یہ ایمان میں داخل ہے عمل، واضح ہو گیا۔ اب اس کی تشریحات میں سمجھو، سلام کو بہت اہم امپورٹنس دی گئی ہے اس معاملے میں کہ سلام کو عام کرو، دونوں جگہ وہاں پر بھی آیا اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو ایسے کرو وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ بعض لوگ ہوتے جان پہچان کو سلام کرتے، جسے اجنبی ہے مسلمان ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی سلام نہیں کرتے، ہم کیوں جی سلام کریں، حالانکہ ہر ایک کو سلام۔ بعض لوگ ہیں جو سلام میں کبھی ابتدا نہیں کرتے، سوچتے کہ میں کیوں کروں، ارے بھائی یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہاں آداب سلام اور ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، مجلس والے کیا ہیں سلام کریں، یہ سب آداب ہیں، لیکن ان آداب سے آگے بڑھ کر کیا ہے ہر کوئی کوشش کرے کہ سلام میں پہل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، جب گزرتے تھے گلی میں، چھوٹے بچے ہیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو اس وقت بچے بھی کون تھے، صحابی یا صحابی کے بچے،
ان کو بھی معلوم تھا اللہ کے رسول ہیں، دوڑتے بھاگتے سلام کے لیے آتے، لیکن اتنا بھی انتظار نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سلام کریں گے تو تب میں جواب دوں گا، بلکہ اللہ کے رسول خود آگے بڑھ کے سلام کرتے۔ سلام میں کبھی انتظار نہیں، یہ نیکی کمانے کا سب سے بہترین موقع ہے اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اس میں گڑبڑ ہے، سلام میں بھی بخیلی کرتا ہے، سوچتا ہے وہ کریں گے تو کریں گے، میں کئی کو آگے بڑھوں، میں کئی کو بولوں، تو یاد رکھو یہ دراصل معاصی میں شمار ہوتا ہے اور اس سے ایمان تمہارا گھٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اجنبی ہو، مسلمان معلوم ہے، سلام کرو، کیونکہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس سے تمہارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہی خیر کہا ہے نا، کہ جو سوال ہوا ہے نا جی، وہ سوال ہی کیا تھا؟ ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی اور چیز ہوتی تو وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا کوئی عبادت، تہجد، نوافل، بڑے بڑے عبادتوں، اس کا ذکر ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا ذکر کیا؟ دیکھو، تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ 30 روپے میں کھانا مل جاتا ہے، 35 میں کھانا مل جاتا ہے، ایک کھانا آتے آتے کسی غریب کو لے کے دے دیے۔ ہمارے پاس وہ کام نہیں ہے، ویسے ہی چائے پینے بیٹھیں گے تو 35-30 روپے نکل جاتے ہیں، 50 روپے نکل جاتے ہیں۔ خود کے لیے، دوستوں کے لیے، جو پی نہیں رہا ہے اس کو بھی کیا ہے، زبردستی پلاتے ہیں، پی رہے، میری دوستی کی قسم رہے، پی رہے۔ ارے وہ نہیں پی رہا بھائی، اسے ضرورت نہیں ہے، جسے ضرورت ہے اسے خرچہ کر کے کچھ پلاؤ۔ نہیں پلاتا بندہ، نہیں کھلاتا بندہ، جو کھایا ہوا ہے دوست اسی کو کھلانے پہ مصر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام بات فرمائے، ای الاسلام خیر، اسلام میں خیر کیا ہے، بہترین کام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جس کو معمولی سمجھتے ہو یہ بہترین ہے۔ ہاں، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام پیش کرو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آداب سلام اور ہیں، لیکن یہاں کیا ہے، نیکی کمانا ہے تمہیں، لو دیکھتے ہی سلام کرو، السلام علیکم۔ بعض لوگ وہ بھی کیا ہے، سلام کو بگاڑ کے رکھ دیے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، عجیب بات ہے، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت طاری ہو۔ السلام علیکم بہت سو کہنا نہیں آتا، نہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو معمولی نہ سمجھو، اس کے ذریعے سے تم اسلام کے سب سے بہترین چیزیں، اسلام کے سب سے بہترین عمل لے سکتے ہو۔ اگلی حدیث، آئیے ہم پڑھتے ہیں اگلی حدیث، 29ویں حدیث۔ اس کے لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب باندھا ہے، باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ باب کی تعریف اور ترجمہ کیا ہے اس کا، یہ عنوان کیسا ہے؟ فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا اپنے درجے میں دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں۔ خاوند کی ناشکری، یا رب گناہ ہے، گناہ، اس واسطے فرمایا کہ کفر ہے وہ، لیکن جو کلی کافر ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر کافر کہتے ہیں، اس کفر سے کم کفر ہے، اسی لیے فرمایا کہ باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ دراصل کیا ہے، کفر تو ہے لیکن اس کفر سے چھوٹا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا جو کافر ہوتا ہے، لیکن ناشکری کفر ہے۔ اب اس حیثیت سے پہلی حدیث میں صرف اشارہ دے رہے ہیں، وفیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وہ حدیث بھی اس بارے میں بیان ہوئی جسے ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یہ کہہ کے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وہ روایت بعد میں وہ لا رہے ہیں، اس واسطے صرف اشارہ دیا کہ اس باب کے تحت کہ خاوند کی ناشکری کفر ہے، لیکن یہ کفر کافر جسے کہتے ہیں جو کو
اللہ کا انکار کرنے والا ہے اس کفر سے کم ہے، اس کے لیے دلیل پہلی حدیث وہ ہے جو ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے، کہہ کے چھوڑ دیا، وہ حدیث بیان نہیں کی۔ اب دوسری حدیث بیان پوری کر رہے ہیں، حدیث یہاں اشارہ دیا ہے، وہ 29ویں حدیث، فرمایا کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط یا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح متنبہ کر رہے ہیں مسلمان خواتین کو، خاص کر وہ جو شادی شدہ ہیں، کیسے اپنے شوہر کی شکر گزاری کرنا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ذرا ترجمہ بھی پڑھ لیں ہم پہلے۔ اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مالک سے اور وہ زید ابن اسلم سے اور عطاء ابن یسار سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی نہیں۔ اس کی وجہ سے سزا جہنم کی پا رہے ہیں۔ اور خاوند کی ناشکری، خاوند کے احسان کی ناشکری کیسے کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر کے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم عمر بھر ان میں سے ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، ان کی ہر بات مانتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگوار بات، وہ بھی ان کے خیال میں، بیوی کے خیال میں ناگوار بات گزری ہو تو فوراً کہہ دیتی، فوراً کہہ اٹھتی کیا میں نے کبھی تجھ میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یاد رکھیے آج ہماری عورتوں میں یہ بہت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، لیکن یہ وہ جہنم میں نہیں ہے جو پرماننٹ جائیں گی کفر کی وجہ سے۔ یہ چھوٹا کفر ہے جس میں سزا کے طور پر جائیں گی، اللہ بعد میں انہیں نکال لے گا، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی واسطے فرمایا کہ میں نے جب دیکھا یا مجھے جہنم دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو کیا ہے، اکثر اہلیہا النساء، وہاں کے زیادہ تر لوگ تو کیا ہے، عورتیں ہیں۔ اس واسطے یکفرن، پوچھا گیا یکفرن باللہ، وہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ تو فرمایا کہ نہیں، یکفرن العشیر، کفر جو ہے وہ دراصل اپنے خاوند سے، ویکفرن الاحسان، خاوند جو نیک سلوک کرتا ہے اس کا کفر، اس کی ناشکری۔ اور فرمایا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، پوری زندگی ان کی بات مان کے چلو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کو لا کے دو، لیکن پھر کبھی کیا ہے بول دو کہ ہم بزی ہیں آج نہیں لا سکتے، تو فوری زبان سے کیا نکلتا ہے، تمہیں کبھی جی سنے کون سی بات ہے، فوری۔ ویسے اللہ کے رسول کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کوئی خیر تم میں دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیے یہ بات ایسی ہے کہ ہر شوہر جو ازواجی زندگی گزار رہا ہے یا گزارا ہے ضرور محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں پیش آئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے،
بہت کم کوئی اللہ کی بندی ہوگی جس نے کبھی کیا یہ لفظ نہ کہا ہو، ورنہ تو ہر عورت کسی نہ کسی مرحلے میں شوہر کو یہ بات ضرور کہہ اٹھتی ہے کہ میرے واسطے کیاچ کرے تمہیں، حالانکہ اسی کے واسطے کیا ہوگا، وہ اسی کے واسطے کمایا ہوگا، اسی کے واسطے خون پسینہ یہ کیا ہوگا، اسی کے واسطے کیا ہے کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے ٹھنڈ میں نکلا ہوگا، بارش میں نکلا ہوگا، یہ سب اس کی محبت ہی کے خاطر کیا ہوگا اور وہ بھی جانتی ہوگی۔ لیکن کبھی کوئی ناگوار بات، یعنی وہ ایک کسی بات کو کہہ رہی ہے کہ یہ کرو اور اس وقت نہ کرے، جھٹ سے پورے احسانات کو بھلا دیتی اور صاف کہہ دیتی ہے کہ کیا دیکھا، کیا کبھی دیے کیا تمہیں آج تک، خواہ وہ کیا ہے سونے کے مال سے اس کو پورا کا پورا تول دے، تبھی بھی یہ لفظ نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے جو بتا رہا وہ سب سے اہم ترین بات ہے، وہ جہنم لے جانے والا عمل ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ وہ جہنم لے جائے گا، اور اسی عمل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں جائیں گی اسی واسطے۔ تو اللہ کے لیے احسان کا بدلہ احسان ہے، شکر گزاری کو اپناؤ۔ کبھی کبھار کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس وقت ہرگز بھی یہ لفظ نہ کہو کہ تم نے زندگی بھر مجھے دیا کیا، دیکھا کیا، کیاچ کیا۔ اگر یہ لفظ کہہ دیا تو یاد رکھو اس کا گناہ بھی ہے، اور کل کے دن اس کی وجہ سے جہنم بھی جانا پڑے گا۔ تو امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک تو کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کفر حقیقی جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بعض گناہوں کے ارتکاب پر بھی کفر کا لفظ بولا گیا ہے، جیسا کہ یہاں پر خاوند کی ناشکری کو، احسان کی ناشکری کو کفر کہا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا کفر، کفر اکبر جو انکار کرتا ہے، جو دائمی جہنمی ہے، ایک وہ کفر ہے جو کفر اصغر ہے، جس میں کیا ہوتا ہے دائمی جہنمی نہیں، ضرورت کے وقت اسے جہنم میں جانا پڑے گا بھی، یا اس کا کفر ایسا ہے جس میں اللہ اسے سزا دینا چاہے تو وہ جہنم جائے گا۔ اور کفر کی بھی اور دو تین تقسیمات ہیں جو علماء نے بتائی ہیں، اس حدیث کی شرح میں باقی رکھتے ہوں کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، میں انشاءاللہ کیا ہے اگلی مجلس میں آپ کو پھر اسی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، واصلی واسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ ناظرین و سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے تسلسل کے ساتھ MSLI لائیو ٹی وی پر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت نبوی کا وہ حصہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گزارا، اس کو میں نے تفصیلاً ذکر کیا۔ اب اس کے بعد جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکلنے کا عزم فرمایا، اور عبداللہ بن اریقت ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، کیونکہ یہ صحرائی اور بیابانی راستوں کے ماہر تھے، اور پہلے ہی اجرت طے ہو چکی تھی، مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ حالانکہ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن اطمینان بخش، قابل اطمینان ساتھی تھا۔ تو غرض جیسے ہی وہ وقت آیا جب نکلنا تھا،
تو عبداللہ بن اریقت وہ جو مخصوص اونٹ اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، صدیق اکبر نے اس کے لیے بہترین اونٹ تیار کر کے رکھے تھے، وہ دونوں اونٹوں کو لے کر غار ثور کے پاس پہنچ گیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد عبداللہ بن اریقت دونوں سواریوں کو لے کر غار ثور پہنچ جائے۔ چنانچہ بالکل ویسے ہی 2 شنبے کی رات، پیر کی رات، جو ربیع الاول کی 1 ہجری کی رات تھی، ربیع الاول 1 ہجری بھی 1، اور یوں سمجھ لیجئے ربیع الاول کے مہینے ہی میں بات شروع ہو رہی ہے، اور اس وقت چاند کی کچھ روشنی بھی طاری تھی۔ عیسوی اعتبار سے مطابق 16 ستمبر 622 یہ تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے۔ عبداللہ بن اریقت سواریاں لے کے آ گیا، اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی افضل ترین بہترین اونٹنی جو تیار کی تھی اس کو پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں، یعنی تحفتاً قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اسے قیمتاً لوں گا۔ وہ تحفہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا۔ اور ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جو کچھ سامان سفر تھا وہ لے کے وہاں پر آ گئی، حالانکہ صنف نازک عورت، لیکن دین کے کاموں میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں دیکھیے، اور صدیق اکبر کا پورا خاندان دیکھیے کس طرح اس وقت نکلنا اور وہاں پر آنا گویا کہ جان کو ہتھیلی میں رکھنے کے برابر تھا، ہر طرف شدید خطرہ تھا، لیکن پھر بھی اسماء بنت ابی بکر خالی نہیں آئی، بلکہ وہ پورا سفر کا جو زاد راہ ضرورت کی چیزیں تھی، سامان تھا، کیونکہ لمبا سفر تھا، مدینہ پہنچنا تھا، تو ان تمام کو لے کر یہ وقت مقررہ پر پہنچی وہاں غار میں، اور وہاں سے جب نکلنے کا وقت آیا تو وہ سامان کو باندھنے، جلدی میں انہوں نے وہ سامان کو باندھنے کی کوئی رسی نہیں لے آئی۔ اب ضرورت پڑ گئی کوئی چیز کی، کوئی رسی کی، جس سے وہ باندھ کر بھیج سکیں۔ اب وقت بھی نہیں تھا زیادہ، جلدی بھی کرنی تھی، سواری تیار ہو چکی تھی، لٹکانے والا بندھن اب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت اسماء نے عجیب کام کیا، توشہ لٹکانا جب چاہا اور بندھن نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو کمر بند ہوتا ہے، عورتیں جو باندھا کرتی تھی، وہ کمر بند کو کھولا اور 2 حصوں میں اس کو پھاڑا، اور ایک میں توشہ لٹکایا اور دوسرا کیا ہے، اسی کو ایک کو کمر میں باندھ لیا۔ یہ ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب دیا ذات النطاقین، یعنی 2 کمر بند والی، یعنی ایک ہی سے 2 بنایا اور ایک سے توشہ باندھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نکل گئے سفر کے لیے، اور عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، اور رہنما بیچ میں راہ بتانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن اریقت، کیونکہ وہ ساحل کا راستہ بہتر جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، عامر بن فہیرہ اور رہنما عبداللہ بن اریقت، یہ چھوٹا سا قافلہ غار ثور سے نکلا، اور سیدھا مدینے کی طرف جانے کے بجائے وہ راستہ انہوں نے لیا جو یمن کی طرف جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو اور کھوجی اور جو لوگ تلاش کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ سب کو معلوم تھا مدینے کی راہ پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ اس واسطے وہ جو رہنما تھے عبداللہ بن اریقت، انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو یہ عام راستوں سے بالکل مختلف تھا، کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ ایسے راستوں سے لے جا کر دور کا چکر کاٹ کے پھر مدینے کی راہ لی، اور مدینے کی جو راہ لی وہ راستے میں بھی عجیب و غریب بہت سے واقعات پیش آئے جو سیرت کی کتابوں میں آج تک ثبت ہیں۔
ایک واقعہ تو وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے، رات بھر بغیر سوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے پیٹھ پر ہی بیٹھے رہے اور رات بھر قافلہ چلتا رہا، اور پھر دوپہر تک دن میں بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ جب ٹھیک دوپہر کی سخت دھوپ آ گئی تو ہمیں ایک چٹان نظر آئی جس کے نیچے کچھ سایہ تھا جہاں پر دھوپ نہیں پہنچی تھی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اس نیت سے کہ کچھ دیر وہاں پر سائے میں گزار لیں، وہاں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود صدیق اکبر نے تھوڑی سی مٹی برابر کر کے بستر بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پستین جو ہے وہ بچھا دی اور گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑا آرام کر لیں اور میں دیکھ بھال کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کی اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اطراف و اکناف لوگوں کے اور وہاں کی جو حفاظت کے لیے ضروری چیزیں تھیں یہ دیکھنے کے لیے میں نکلا اور ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر چٹان کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا بھی وہی منشا تھا جو ہمارا تھا، یعنی وہ بھی وہ سایہ دیکھ کے آ رہا تھا کہ اس سائے میں بھی کچھ دیر وہاں پر اپنے آپ کو گزار لوں۔ تو میں نے اس سے جب ملاقات کی تو میں نے کہا کہ کس کے آدمی ہو، یعنی کس کی بکریاں چرا رہے ہو؟ تو اس نے مکہ یا مدینے کا کسی سردار کا نام لیا اور کہا کہ بکریاں اس کی ہیں اور میں اس کی بکریاں اجرت پہ چراتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ان میں دودھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ اجازت ہے کہ کچھ دودھ میں بھی لے لوں؟ کہا کہ ہاں۔ پھر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ایک کھٹورا تھا جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے، ضروریات کے لیے رکھا کرتا تھا، اس میں نے کیا کیا، اس نوجوان سے کہا کہ ذرا بکری کے تھن کو صاف کر لو تنکے وغیرہ سے، پھر اس کے بعد وہ کھٹورے میں نے دودھ کو لیا اور محفوظ کر لیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نیند سے بیدار کروں۔ میں انتظار میں رہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے دودھ کو پیش کیا، ٹھنڈا کیا پانی ملا کر، تاکہ کیا ہے وہ دودھ کا نچلا حصہ بیٹھ جائے اور پینے کے لائق ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کو پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی روانگی کا وقت نہیں ہوا ہے۔ کہ کہا کہ کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اور اسی سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی سواری پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھنے کا انداز سامنے تھا اور سواری کے پیچھے جو بیٹھتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں، اسی میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے 2.5 سال بڑے تھے، لیکن پھر بھی دیکھنے میں ابو بکر بوڑھے نظر آتے تھے، اسی لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی توجہ کم جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے وہ وجاہت دی تھی، وہ جمال دیا تھا
تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور ابو بکر بوڑھے نظر آتے تھے، تو ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور اس میں معاملہ یہ تھا کہ جس کسی آدمی سے کبھی کوئی سابقہ پیش آ جاتا، اجنبی آدمی جا رہے ہیں راستے میں، تو وہ ابو بکر سے پوچھتا کہ یہ کون ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اس کا بڑا لطیف جواب دیا کرتے تھے، فرماتے کہ یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ آدمی ہادی ہے۔ اور پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ دراصل کیا ہے، جہاں جا رہے ہیں اس کا راستہ دکھلانے والے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ یہ دین کی راہ اور دین کا راستہ بتلانے والے ہیں۔ ہاں، ذو معنی الفاظ جس کو کہتے ہیں، دیکھنے والا تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، پوچھنے والا تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن صدیق اکبر کی مراد کچھ اور تھی۔ اور اس میں سب سے ایک بہترین واقعہ وہ بھی ہوا جو ام معبد کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب مدینے کی راہ سے ہو رہا تھا تو ام معبد خزاعیہ، یہ ایک عورت، اس زمانے کی بوڑھی عورت تھی، اور ان کا خیمہ دراصل کیا ہے، مدینے کی راہ ہی میں پڑتا تھا۔ اس خیمے پر سے گزر ہوا، ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن پر بیٹھی رہتی تھی، آنے جانے والوں کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ کرتی، کھلاتی پلاتی رہتی۔ تو جب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں کبھی تنگی نہ کرتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں اور زمانہ بھی بڑا قحط کا ہے، گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک کنارے پہ ایک بکری ہے، فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کمزوری ناتوانی کی وجہ سے اپنے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی، اس واسطے یہ یہیں پر پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی اس میں کہاں سے دودھ آئے گا، یہ تو بہت زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے میں اسے دوہ لوں، یعنی دودھ نکال لوں؟ بولی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہو تو ضرور لے لو، کیونکہ وہ بکری تو کیا ہے، اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، چراگاہ تک پہنچ کے کھا نہیں سکتی تھی، اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس گفتگو کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، دعا کی، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا، اور آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اتنا بڑا برتن تھا، ایک جماعت اس سے کیا ہو سکتی تھی، دودھ پی کر سیر ہو سکتی تھی، اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا، ام معبد کو پلایا، وہ بھی پیٹ بھر کر اپنے اس دودھ سے فائدہ اٹھایا، پیٹ بھر کر پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر وہ بھی کیا ہے شکم سیر ہو گئے تو خود پیا، پھر اسی برتن میں پھر دوبارہ اتنا ہی دودھ دوہا، برتن پھر بھر گیا تو اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل نکلے۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا یہ ام معبد پر بہت اثر کیا، اور ام معبد نے اس واقعے کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ وہ انداز اتنا نرالا تھا کہ ام معبد کو قیامت تک کے لیے حدیث کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیو کر دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے ابھی ہم دیکھیں، تھوڑی دیر گزری کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے لے آئے، دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں تو دور دراز تھی اور گھر میں کوئی بکری ایسی نہ تھی جو دودھ دیتی۔ بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی گزرا ہے جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا،
ابو معبد نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی دلکش انداز سے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ تمام لوگ آج تک اس کے محتاج ہیں۔ اس تعریف سے زیادہ کوئی ایسا نقشہ کھینچنے والا پھر بعد میں پیدا نہیں ہوا، اور ایسے الفاظ کو چنا کہ سننے والا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گویا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ ایسا نقشہ کھینچا کہ آج تک حدیث کی کتابوں میں حلیہ مبارک کے اعتبار سے ام معبد کی یہ حدیث ثبت ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ اوصاف بڑے پیارے انداز میں کھینچے گئے، اس کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر جو ام معبد نے کھینچا۔ انشاءاللہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ دراصل کیا ہے، مکے سے نکلنے والی وہ شخصیت ہے جس کے لحاظ سے اس کے بول اور جس کے دعوت پر لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی خواہش دری اپنے بیوی سے ابو معبد نے کہا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی رفاقت اختیار کروں، کوئی راستہ ملا تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ یہاں یہ حالات پیش آ رہے تھے مدینے کے راستے میں، ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے سن رہے تھے لوگ مگر بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آواز یہ تھی کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے پہ نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے، خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، یعنی قصی قبیلہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کے قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ یہ اشعار کی شکل میں ایک جن گا رہا تھا جو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس واقعے کی اطلاع یہاں دے رہا تھا کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال کر کتنی بڑی بدبختی کی، اگر وہ یہاں رہتے تو کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تمہارے پاس آتی، لیکن تم نے وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں خود برباد کر لیا۔ اور وہ خاتون جو ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنایا اور بکری سے دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا، تو اس کی عظمتوں کے متعلق تم بکری سے بھی پوچھو گے تو وہ شہادت دے گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کا رخ فرمایا ہے، اسی وقت ہم کو معلوم ہوا جب ایک جن نے مکے میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس آواز کو سن رہے تھے، لیکن خود اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکے کی طرف نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس بات کو سنا تب ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ کا رخ مدینے کی جانب ہے، تب کہیں جا کے ہم کو معلوم ہوا۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے بھی تعاقب کیا، اور اس واقعے کو سراقہ خود بیان کرتے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اپنی قوم کے ساتھ، جو ان کا قبیلے کا نام تھا مدلج، بنو مدلج میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا
کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ سراقہ، میں نے ابھی ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال یہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں بھی سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہوں گے، لیکن انعام کا مسئلہ تھا نا، اس واسطے میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں، تم نے تو کیا ہے فلاں فلاں کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر کے گئے تھے۔ پھر میں مجلس میں دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب سب کو اطمینان ہو گیا، وہ آدمی بھی بیٹھ گیا جس نے اطلاع دی، تو حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالو، اور نکال کے سیدھے اس ٹیلے کے پیچھے لے جا کر روک کر میرا انتظار کرو۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا، تلوار لی، اور گھر کے پچھواڑے سے نکل کر سیدھے وہاں پہنچا جہاں میری لونڈی میرا گھوڑا لیے ہوئے انتظار کر رہی تھی، اور میں اس کے پاس سے گھوڑا لیا، سوار ہوا، اور جو راستہ اس نے بتلایا تھا اس طرف میں بھی اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگا، یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا اور قریب آ گیا۔ جیسے ہی میں نے پکڑنے کی کوشش کی، گھوڑا مجھ سے پھسلا اور میں گر گیا۔ میں اٹھ کر کیا ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق ترکش سے تیر نکالا، پھانسے پر رکھا، اور یہ جاننا چاہا کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے پسند نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اصل مسئلہ یہ تھا کہ انعام بہت بڑا تھا، 100 اونٹ کا انعام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی نیت سے پھر ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور ان تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو پیچھے اتنا بڑا خطرہ آ رہا تھا ملتفت ہو کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے اور ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، تو ایسے وقت میں پھر گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں کو بمشکل نکال سکا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی پکڑ کے اسے کھینچ رہا ہے۔ بہرحال میں جب سیدھا کھڑا ہوا تو کہتے ہیں کہ پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھواں اور غبار اٹھ رہا تھا۔ پھر میں نے قسمت معلوم کرنے کے تیر نکالے، پھر مجھے وہی تیر نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہیں سکوں گا، یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے، یہ محفوظ ہیں۔ اس حیثیت سے حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد امان کے لیے پکارا، اے اللہ کے رسول مجھے امان دے دیجئے، مجھے امان دے دیجئے۔ کہاں پکڑنے کی بات، کہاں خود امان طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس وقت میرے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ یعنی اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا اعلان کر رکھا ہے، انعام کا 100 اونٹوں کا، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے بھی آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، یعنی کھانے کے لیے تحفے بھی دیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سامان نہیں لیا اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا، کسی کو نہ کہنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے ایک امن کا لیٹر لکھ کر دے دیں۔ دیکھیے کہاں وہ قسم پرسی کا عالم، جہاں مکے سے نکل کے تنہا
اللہ کے رسول مدینہ جا رہے ہیں، لیکن ایک شخص جو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غالب آ کر رہیں گے اور میرے قبیلے تک بھی ان کی حکومت پہنچ جائے گی، اس وقت مجھے امان مل جائے، اس واسطے وہ امان طلب کر رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں کہا کہ ارے کہاں بھائی بات، میں کیوں امان دوں، میں تو جا رہا ہوں ابھی مدینہ، نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تصدیق کی، گویا کہ ایک طرح مبہم الفاظ میں بتا دیا کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ امان لکھ کر دے دیں، اور ایک ٹکڑے پر لکھ کر انہوں نے دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں پنہاں ہیں، تو وہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی مجلس میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے صحیح عقیدہ کیا ہے اور امت مسلمہ میں عقیدے کا بگاڑ کن کن ذرائع سے ہوا، اور وہ کون سے ایسے عمل اور نظریات ہیں جو کہ مسلمانوں میں عام ہیں لیکن وہ شرک ہیں اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کئی الفاظ کی نشاندہی کی کہ یہ الفاظ اور یہ نظریات ہم اللہ کے علاوہ بہت سے نبیوں کو یا ولیوں کو یا انسانوں کو یا صلحاء کو یا علماء کو یا نیک لوگوں کو مانتے بھی ہیں اور اس عقیدے کو سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام اور ان کے دین اور ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ وہ شرک ہے۔ اسی تسلسل کے اعتبار سے آج میں ایک اہم ترین عنوان لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے۔ اب دیکھیے، ایک اہم ترین عقیدہ جس کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے
جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، ہم نے کس سستی کے ساتھ بس روایات یا بزرگوں کی باتوں میں آ کر یہ عام طور پر عقیدہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ عالم سے پوچھیں یا جاہل سے پوچھیں یا عوام سے پوچھیں، سب اس بارے میں یکساں قائل نظر آتے ہیں کہ آپ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے؟ دل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے کا عقیدہ اتنا عام ہے کہ ہمارا بچہ بھی وہی بولتا ہے، بوڑھا بھی وہی بولتا ہے، عوام بھی وہی بولتی ہے اور عالم بھی وہی بولتا ہے، حالانکہ یہ سراسر قرآن سے اور حدیث سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے اور اتنا بڑا شرک ہے، اس سے بڑا شرک کائنات میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، یہودی اور نصرانی جو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے منحرف ہوئے، جبکہ ان کے انبیاء جب ان کے درمیان آئے تو صحیح عقیدہ توحید ہی پیش کیا، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو توحید ہی پیش کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا ان کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، توحید ہی اصل مضمون۔ لیکن ان لوگوں نے آگے چل کر ان کے نظریات میں، ان کے عقیدے میں شرک کیسے داخل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی خالی انہوں نے اللہ کے جز کو دو ٹکڑے کیا، بیٹا بھی ہے رب بھی ہے، اور عیسائیوں نے تین کیا، بیٹا بھی ہے ماں بھی ہے رب بھی ہے، یا جبرائیل ہے بیٹا ہے رب ہے۔ بہر کیف ان کا اپنا مسئلہ کیا تھا؟ ثالث ثلاثہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں کا ایک ہے۔ کفر الذین قالوا ان اللہ، جنہوں نے تین کیا اللہ نے ان کے لیے کافر ہونے کا کیا ہے؟ صاف طور پر اعلان کر دیا۔ جنہوں نے ایک کہا ان کے لیے بھی کیا ہے؟ کافر ہونے کا، یعنی ایک ٹکڑا الگ کیا، بیٹا ہونے کا اقرار کیا یہودی، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی، کافر ہونے کا اعلان کیا، حتیٰ کہ اس حد تک کہ فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ مریم کے آخری آیات میں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ رحمان کو اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے یہ اتنا عظیم ترین، اتنا بڑا، اتنا خطرناک ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمانوں کے اندر یہ قول اگر جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں آسمان کے، اس قول کی وجہ سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، تڑک جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ روئی بن کے اڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ بدبخت رحمان کو اولاد مانتے ہیں۔ کائنات میں اس قول کی وجہ سے یہ تغیر پیدا ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
یہ اتنا بڑا قول ہے کہ رحمان کو اولاد ہے۔ تو جنہوں نے 3 ٹکڑے کیا، جنہوں نے 3 میں کا 1 کہا، جنہوں نے بیٹا کہا، اللہ تبارک و تعالی ان کو کافر کہا، اور یہ بہت بڑا اللہ کے اوپر بہتان کہا، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی کائنات ہے، کائنات ہی اللہ ہے، جو نظر آتا ہے وہ سب کچھ اللہ ہے، تو وہ کتنا بڑا شرک ہے۔ اس کا اعتقاد عیسائی اور یہودی بھی نہیں کر سکے، اس حد تک آگے بڑھ گئے، اور یہ اعتقاد اس حد تک پھیلایا گیا جھوٹ موٹ کے واقعات کے ذریعے، خاص گروہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگا جسے صوفی کہتے ہیں، اور ہم نے آج تک صوفی کو صحیح اسلام کا حلیہ اور صحیح اسلام کا نظریہ جاننے والے اور صحیح اسلام کے لیے نام لینے والے سمجھ گئے۔ ہم کسی کی سادگی اور کسی کو اللہ والا کہنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا صوفی ہے بھائی، گویا کہ نیک بندے کے لیے آج بھی ہم صوفی، حالانکہ بدترین قسم کا شرک انہی لوگوں نے ایجاد کیا جو اس سے پہلے کوئی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کا ہر جگہ ہونا، یہ عقیدہ اتنا خطرناک ترین عقیدہ ہے، نہ یہودیوں نے اپنایا اتنا بڑا عقیدہ، نہ نصرانیوں نے، اس سے بڑا شرک کائنات میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین کائنات نہیں ہے، یا کائنات میں دکھنے والی چیز پورا کا پورا کیا ہے؟ رب نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ رب ان سب سے الگ ہے، جدا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان تو عرش پر ہے، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے، اس کا علم اور اس کی رحمت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ ہاں، جیسا کہ آیت الکرسی میں فرمایا کہ پورا علم، اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ دراصل اللہ کا علم اور اللہ کی رحمت جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے اللہ کی ذات سے تعویلات کر کے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کو انہوں نے خلط ملط تعویلات کر کے قرآن اور حدیث کی بہت سی ایسے احادیث اور قرآن کی آیتوں کو جو کہ اصل میں اس کا وہ مطلب نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اپنے طرف سے بیان کر کے ایسے ایسے واہیات قسم کے نظریات لائے اور ایسے اعتقادات امت کے اندر پیدا کیے، اس کو سوچ کر ہی ایک مسلمان نہیں، یہ ایک انسانی پسند، انسانیت پسند نارمل انسان کو بھی گھن آ جائے گی، اتنے غلط نظریات ان لوگوں نے پھیلائے۔ تو انشاءاللہ اب میں اس پر گفتگو کروں گا جیسے جیسے ہمیں وقت ملے گا، لیکن سب سے پہلے تعارف باری تعالی، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کو کیا تعارف کروا رہا ہے، ہم قرآن و سنت سے پہلے یہ دیکھ لیں۔ مختصر ترین جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کیا ہر جگہ ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اس کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر، غیب کی تمام چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، پورا علم کا احاطہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اس کو دو اہم ترین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان فلسفوں کو جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے اس کا نام رکھا، ایک ہے وحدت الوجود، جو کچھ ہے کائنات وہ سب اللہ ہے، انسان بھی اللہ ہے نعوذ باللہ، بت بھی اللہ ہیں، جانور بھی اللہ ہیں، غلاظت بھی وہی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہوئے بھی دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن باقاعدہ کتابوں میں لکھا ان بدبختوں نے، اور اسے ایسے ایسے کام کیے
کہ ایک انسان نارمل بھی اس سے گھن کھائے گا۔ دوسرا ایک اور اعتقاد لائے، جب یہ بات عوام کو ہضم نہیں ہوئی، لوگوں نے کیا ہے، علماء نے جو حق پسند تھے کفر کا فتویٰ لگایا اور ان بدبختوں کو سولی پہ چڑھوایا، تو انہوں نے اس نظریے کو تھوڑی دیر کے لیے الفاظ کی تبدیلی کی، لیکن اندر وہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کائنات سب کچھ اللہ نہیں ہے، لیکن کائنات اللہ کا سایہ ہے۔ اب جیسا وجود ہوگا سایہ بھی تو ویسے ہی ہوگا، الفاظ بدل لیے لیکن وہی، اس کو وحدت الشہود کہلایا گیا۔ اور یہ وحدت الوجود اور شہود تقریباً امت مسلمہ میں بہت پرانے اعتقادات کی حیثیت سے شامل ہوئے اور ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کیا، اور آج تک بھی اس کو ماننے والے اور اس کو پھیلانے والے باقی ہیں۔ یہ تمام جو جھنڈے بنڈے مزارات پر کیا ہے پکارنا اور ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرفات جتنے، ان سب کو ولیوں کو بھی سونپنا، ان کے بھی کیا ہے احکامات کے لحاظ سے تمام تر احکامات اللہ کے لیے جو ہیں وہی ان کے لیے بھی ایجاد کرنا، یہ سب کچھ اصل میں اندرونی طور پر کام جو کر رہا ہے وہ وحدت الوجود اور شہود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ عقیدہ کیسے آیا اور ان بدبختوں نے اس کو کیسے پھیلایا، کیسے سمجھایا، اور اس میں کیسے کیسے لوگ کیا ہیں باوجود علم کے ان لوگوں کا ساتھ دیا، اور کس طرح اس امت کے اندر یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو قرآن و سنت سے بتا دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ سب سے پہلے ذات کے اعتبار سے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، طٰہٰ کے ابتدائی آیات میں جب رحمان عرش پر ہے تو معلوم ہو گیا کہ کائنات میں نہیں ہے، کائنات مخلوق ہے، رحمان کائنات سے جدا ہے، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، خالق مخلوق دونوں ایک نہیں ہیں، جیسا کہ بدبختوں نے کہا کہ جو خالق اور مخلوق کو الگ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور قرآن پورا کا پورا شرک ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ رب نے فرمایا کہ خالق اور مخلوق دونوں الگ الگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق سے الگ ہے، اور کائنات پوری مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اکیلا خالق ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے۔ اپنے صفات ذاتیہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کیا اطلاع دیا ہے، قرآن اور سنت کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا ہاتھ کا اس بات کیا ہے، اپنے پاؤں کا اس بات کیا ہے، آنکھوں کا اس بات کیا ہے، چہرے کا اس بات کیا ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میں رکھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی ذاتی صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی جیسے اللہ نے کہا من و عن، بغیر کوئی تعویل کے مان لینا ہی یہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے۔ اس میں اپنی عقل سے کوئی چیز آپ نہ رد و بدل کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں صاف کہہ دیا اللہ نے جو بھی ذاتی اس بات میں اپنے لحاظ سے ہم کو اطلاع دی کہ میرے لیے آنکھ ہے، میرے لیے ہاتھ ہے، میرے لیے کیا ہے پیر ہے، تو یاد رکھو ان تمام کے لحاظ سے اصول بتلا دیا کہ لیس کمثلہ شیء، یہ سب کچھ اللہ کے لیے خاص ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو ہاتھ ہے لیکن وہ ہاتھ نہ انسانوں جیسا ہے، نہ کوئی اور ہاتھ جیسا ہے، نہ دنیا میں اس کی کوئی مثیل ہے، نہ دنیا میں کوئی تمثیل ہے، کوئی مثال ہے، کوئی تشبیہ ہے، نہ اس کو تحریف کر سکتے ہیں، نہ تعطیل کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ تعویل کر سکتے ہیں، نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اللہ کو ہاتھ ہے لیکن کیسے ہے کسی کو نہیں پتا۔ اب اس نظریہ اور یہ عقیدہ جو قرآن و سنت پیش کرتا ہے
صاف اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں بالکل مختلف ہیں، اور یہ بدبخت جو بنائے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں، ان کے لیے زوردار تھپڑ تماچا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ اور مخلوق بالکل الگ ہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ مثال بھی نہیں دے سکتے۔ ایک ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ بدبخت صوفیہ نے، ان بدبختوں نے اس حیثیت سے اسلامی عقیدے کے اندر ایسے ایسے فاسد عقائد نکالے کہ اللہ کا وجود، انسانوں کا وجود، کائنات کا وجود، غلاظت اور اچھائی سب کچھ ایک وجود ہے۔ جو دو وجود کو مانتا ہے وہ مشرک ہے، اس حد تک کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اسی بات کی تردید کر رہا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ میری مثال دی جا سکتی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ مخلوق کے جسم و اعضاء کی حیت و ترکیب اور کارکردگی وغیرہ تو ہم جانتے ہیں، مگر اللہ کے وجود، اعضاء اور اس کے اعتبار سے جو اطلاع ہمیں کتاب و سنت سے اس کی ذات کے بارے میں ملی ہے، اس کی حقیقت سے نہ ہم واقف ہیں، نہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، کیونکہ سراپا الغیب ہے اللہ ہمارے لیے۔ اللہ کو کوئی دیکھا نہیں دیکھا، اس دنیا میں کسی نے دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا۔ جنہوں نے اس میں چور دروازے نکال کے اپنے ولیوں کے لحاظ سے، اپنے کسی اور کے لحاظ سے، اپنے صلحاء کے لحاظ سے یہ نظریہ گھڑا کہ اللہ کو انہوں نے دیکھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اماں عائشہ کی روایت میں پیش کر چکا ہوں، جس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے، میرا قول نہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو صاف بتا دیا گیا کہ اللہ پورا کا پورا الغیب ہے، اسے کوئی نہیں دیکھا، تو اس کی کوئی صفت ہم اپنے طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم ماننا ہے، سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہماری عقلوں میں آنے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے صحابہ، سلف، جب تک یہ جماعت، یہ گروہ رہی، انہوں نے کبھی ذات خداوندی کے اندر غور و فکر نہیں کیا، کبھی انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ذات خداوندی میں اپنے اپنے خیالات کو نہیں لایا۔ حتیٰ کہ صحابہ کا پورا دور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ جیسے اعلان ہوا، جیسے بتایا گیا، مان لیا گیا، یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہے۔ جیسے کہ بعض بدبخت آج بھی دراصل تعویلات کا جھانسا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ کام تم کر رہے ہو، بہت بڑی بدعت ہے۔ عام طور پر یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی اگر ہم اللہ کو عرش پر مان لیں پھر تو عرش دراصل بڑا ہو گیا اور اللہ دراصل چھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ کوئی بھی چیز کسی کے اندر سما سکتی ہے تو جو چیز ہے وہ بڑی ہوتی ہے، جس کے اندر آ گئی وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں سکھایا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کبیر نہیں، اللہ بڑا ہے۔ جبکہ اکبر کا صیغہ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا، تو اس واسطے ہم اللہ عرش پر ہے نہیں مانتے۔ جیسا کہ الیاس گھمن جو اپنی حنفیت کے دعوے میں اور اپنے اعتقادات کے دعوے میں بڑے مشہور متکلم اسلام کے لقب سے نوازے جاتے ہیں، یہ بیٹھ کے اپنی محفل میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے انہیں، اپنی مذہب کی تعصب میں قرآن اور حدیث کو توڑ موڑ کے پیش کرنے والا ایسا آدمی ہے کہ اس سے بڑی جراءت شیطان کو بھی نہیں ہوئی ہوگی۔
حنفیت کی تائید کے لیے قرآن سنت کو اس طرح بگاڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے گمراہ اور بڑے بڑے نافرمان کو بھی یہ جرأت نہیں ہوگی، لیکن یہ جرأت آج میڈیا کی دنیا میں بیٹھ کے انسان کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور الٹے لقب مل رہے ہیں متکلم اسلام۔ ان کی ویڈیو میری نظر سے گزری، وہ عوام کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، دیکھو جی اصل میں ہم اللہ کو عرش پر کیوں نہیں مانتے؟ ارے بدبخت، اللہ کو عرش پر تو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، سوال یہ نہیں ہے کتاب و سنت کیا کہہ رہے ہیں، یہ دراصل سوال ہے۔ تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، رب کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس اتنا سوال ہے۔ تمہارے عقل کی توجیحات، تمہارے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے تو ہم کو ماننا ہے، عرش پر ہے، عرش چھوٹا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، یہ اعتقاد کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہماری عقلوں میں نہیں آ رہا، کیونکہ اگر میں چیئر پہ بیٹھ کے آپ کو درس دے رہا ہوں، یہ چیئر آپ کو دکھ رہی ہے تو چیئر بڑی ہے اور میں اپنی ذات سے چھوٹا ہوں، تبھی میں چیئر کے اندر آیا ہوں، تو عقل والا کہے گا کہ یہ بات ہماری عقل سے سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ عرش چھوٹا ہے پھر بھی اللہ اس پر ہے، تو کیسے؟ ہاں تمہاری عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری عقلوں میں سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تمہاری عقلوں سے ماورا ہے، لیکن اللہ بڑا ہے لیکن عرش پر ہے، یہی عقیدہ ہمیں ملا۔ تو اس کو سمجھاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ عرش پر ہے کہہ دیں گے تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا، اس واسطے ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر نہیں ہے۔ اب اس بدبخت کو کون سمجھائے؟ جب اللہ تبارک و تعالی عرش پر نہیں ہے پھر بھی وہی بات تو آتی ہے نا، پھر کہاں ہے؟ پھر کہاں ہے؟ پھر کہے گا کہ پوری کائنات میں ہے، پھر بھی وہی سوال آ کے کھڑا ہو گیا نا کہ پوری کائنات میں جب اللہ ہے تو معلوم ہوا کہ تب کائنات بڑی، اللہ چھوٹا ہے۔ وہی بات جو عرش کے لیے تم نے کہا تھا وہی بات پھر آ گئی سامنے۔ اب یہ کون سمجھائے اس بدبخت کو؟ دیکھیے بھائی، جب چیئر چھوٹی ہے تو اس میں انسان نہیں سما سکتا، چیئر بڑی ہوگی تو تب تو یہ نظریہ لے جا کہ عرش پہ فٹ کر کے سمجھا رہا ہے بندہ کہ عرش بڑا ہے، ہم یہ نہیں مان سکتے، اس واسطے اللہ عرش پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ اگر عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں پھر اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کائنات میں ہے۔ جب اللہ کائنات میں ہے تو پھر بھی کائنات بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ، اپنی عقل سے نہ سمجھو، اللہ دراصل سب سے بڑا ہے لیکن عرش پر ہے، عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ سبق تمہیں ملا ہے اور تمہارا اعتقاد ہے، تمہارا عقل نہیں چلتی، تمہاری عقلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیا نہیں ہے؟ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ ذات اپنی حیثیت سے عرش پر مستوی ہے، اپنی شان ہے، عقل کی تعویل کے اندر آنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن رب نے جو کہا، نبی نے، اب یہ سوال صحابہ کو نہیں آیا، اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ عرش پر ہے، جبکہ ہم تو کہہ رہے ہیں نماز میں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، پھر تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہوا تو عرش بڑا ہو گیا۔ یہ سوال صحابہ کو نہیں آیا، 1400 سال بعد تجھے ہی آیا۔ پہلے جب صحابہ نے اس میں سوال نہیں کیا، جیسے کہا گیا ویسے ہی ایمان لائے، تو آج سوال کر کے عوام کو بہکانا شیطانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو تم عرش پر بڑا ہونے کے اعتبار سے نہیں مانتے ہو، اس واسطے کہ اللہ عرش پر ہے، جب کائنات میں ہے تو جب کائنات بھی تو بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا۔ جب تمہاری عقلوں سے بھی جواب نہیں بن پڑتا ہے تو پھر تو حدیث اور قرآن میں جو بات آئی ہے اسی کو مان لو، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ اب یہ بات کیسے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں آئے گی، سمجھنے کی دعوت کبھی نہیں دی گئی، ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کو سمجھنے کی دعوت کہیں نہیں دی گئی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا تنہا ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔
تو اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد آگے آئیے، اصل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ اپنے اعتبار سے تعارف کیسے دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کیسا اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کن کن چیزوں کا اثبات کیا ہے۔ لیکن اب اس کی تشریح کے لحاظ سے وقت ہوا چاہتا ہے، اس واسطے میں انشاءاللہ یہ ٹاپک اور اگلے درس تک لے جا رہا ہوں، انتظار کیجئے، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اور اس میں سمجھاؤں گا آپ کو ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت کے ذریعے کن کن ایسے وہ چیزیں جو اللہ کی ذات سے منسلک ہیں ہمیں اطلاع دیتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔